چھت پر پہنچ کر میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ چھت پر ٹوٹی پھوٹی اور سال خوردہ چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک طرف اینٹوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، دیواریں سیمنٹ اور ریت سے تعمیر کی گئی تھیں جو کافی مضبوط دکھائی دے رہی تھیں۔ دیواریں زیادہ بلند نہیں تھیں اور ان میں ہوا کے گزرنے کے لیے ہر 1 فٹ کے بعد ایک ایک اینٹ کا سوراخ رکھا گیا تھا۔ میں نے دیوار سے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے اندازے کے مطابق چھت سے گلی کی زمین تک کا فاصلہ 20 فٹ تک تھا۔ اگر میں چھت سے چھلانگ لگا دیتا تو گمان تھا کہ ٹانگیں تو نہ ٹوٹ سکتیں، البتہ میں زخمی ہو سکتا تھا، بلکہ ممکن تھا کہ ٹانگ بھی ٹوٹ جائے۔ دروازہ توڑنے کی آوازیں چھت پر بھی مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے دانتوں کے ذریعے چادر کو پھاڑ کر 3 حصوں میں تقسیم کیا اور باری باری تینوں حصوں کو گانٹھیں لگا کر ایک رسی بنا لی۔ رسی کی لمبائی کتنی تھی اسے ناپنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اس کی لمبائی کم از کم 15-16 فٹ ضرور تھی۔ پھر میں نے اس کا ایک سرا اینٹوں کے درمیان سوراخ میں باندھا اور دوسرا سرا گلی میں پھینک دیا۔ پھر میں نے دیوار ہلا کر اس کی مضبوطی چیک کی۔ دیوار مضبوط تھی اور مجھے امید تھی کہ وہ میرا وجود برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف ٹانگیں لٹکا دیں۔ گو یہ انتہائی خطرناک کام تھا۔ تھوڑے سے توازن بگڑنے کی صورت میں منہ کے بل گلی میں گر سکتا تھا، لیکن میں نے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ مجھے اپنی جان بچانا مقصود تھا۔ پھر میں نے گھومتے ہوئے اپنے پیر دیوار کے ساتھ ٹکائے اور کپڑے کی رسی پکڑے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ میں نے ایک انگلش مووی میں ہیرو کو ایسا سین کرتے ہوئے دیکھا تھا جب ولن کے کارندے اس کے گھر میں اسے گھیر لیتے ہیں اور فرار کے سارے راستے مسدود ہونے کے بعد وہ چھت کے ذریعے فرار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا۔ میں انتہائی احتیاط لیکن برق رفتاری کے ساتھ دیوار سے پیر ٹکائے نیچے اتر رہا تھا۔ اسی لمحے مجھے مردانہ آوازیں سنائی دیں۔ شاید وہ دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اب اماں زلیخا سے میرے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ میں بدستور چادر کی رسی کی مدد سے نیچے اتر رہا تھا اور بالآخر نیچے اترتے اترتے چادر کا سرا آ گیا تو میں نے چونک کر اور گردن موڑ کر نیچے دیکھا۔ میں زمین سے 9-10 فٹ کی بلندی پر موجود تھا۔ اتنی بلندی سے چھلانگ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جوڈو کراٹے سیکھتے وقت میں نے 10-10 فٹ کی بلندی سے بھی چھلانگیں لگانے کی پریکٹس کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چھلانگ لگاتے وقت میں نے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی تھی۔ پھر میں نے اپنا جسم موڑتے ہوئے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ ہلکی سی دھپ کی آواز کے ساتھ میں پہلو کے بھل گرا اور پھر میں نے سنبھل کر اٹھتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جدھر منہ تھا اسی طرف دوڑ لگا دی۔ گلی سنسان اور ویران ہونے کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں بھی ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ گلی کس طرف جاتی تھی، لیکن میں دوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی میں گلی کی نکڑ تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک ٹھا کی آواز کے ساتھ ہی فضا مرتعش ہوئی اور مجھے اپنے بازو سے دہکتا ہوا انگارہ رگڑ کر گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے حلق سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ وہ دہکتا ہوا انگارہ گولی تھی جو خوش بختی سے میرے بازو میں گھسنے کے بجائے بازو سے رگڑ کھاتی ہوئی سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی تھی، جس سے دیوار کا پلستر بھی اکھڑ گیا تھا، جس کے چند ٹکڑے مجھ پر بھی پڑے تھے۔ میں نے یکلخت اپنے بازو پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میرے بازو سے خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا تھا جس سے میرا ہاتھ لتھڑ گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ مجھ پر دوبارہ فائرنگ ہوتی، میں تیزی سے گلی مڑ گیا اور اپنے زخمی بازو پر ہاتھ رکھے دوڑتا چلا گیا۔ یہ ایک پر رونق علاقہ تھا۔ یہاں 24 گھنٹے لوگوں کی چہل پہل رہتی تھی۔ رات گئے تک کئی دکانیں کھلی رہتی تھی۔ میں گلی سے نکل کر سڑک پر پہنچا اور سوچنے لگا کہ اب کدھر کا رخ کروں۔ چودھری باسط کے کارندوں نے مجھے فرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اب لا محالہ وہ مجھے مارنے یا پکڑنے کے لیے میرے پیچھے ضرور آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پیچھے آئیں، میں جلد سے جلد وہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے چھپنا بے حد ضروری تھا۔ میں بزدل نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کرنا ضروری تھا، ورنہ میرا مشن ادھورا رہ جاتا۔ رات کا وقت تھا اور سڑک پر قدرے رونق تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈبل پھاٹک چوک کی طرف بڑھنے لگا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بازو سے نکلنے والے خون نے میری شرٹ بھی خراب کر دی تھی، لیکن میں اس سے لاپرواہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جلد بازی میں وہاں سے فرار ہونے کی وجہ سے اپنی جیکٹ بھی نہیں پہن سکا تھا، لیکن مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا تو مجھے 3 افراد دکھائی دیے جو انتہائی عجلت میں دوڑنے والے انداز میں ادھر ہی آ رہے تھے جدھر میں موجود تھا۔ گو وہ قدرے فاصلے پر موجود تھے، لیکن ان کے انداز و اطوار دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ چودھری باسط کے کارندے ہیں اور میری تلاش میں ہیں۔ میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا
تو مجھے قدرے سنسان اور تاریک جگہ پر چند ریڑیاں کھڑی دکھائی دیں۔ ان ریڑیوں پر شاید سامان موجود تھا، اس لیے ہر ریڑی پر کپڑا ڈال کر اسے چاروں طرف سے رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس طرف روشنی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ میرے لیے وقتی جائے پناہ ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا ان ریڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں جنہیں میں ضبط کیے ہوئے تھا۔ 4 منٹ ہی گزرے تھے کہ چودھری باسط کے کارندے وہاں سے گزرنے لگے۔ میں ایک ریڑی کے پہیے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ قد و قامت میں لمبے اور جسامت میں سانڈوں کی طرح پلے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور ان کی باتوں کا موضوع میں ہی تھا۔ ایک کارندہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ یہیں کہیں ہوگا، دوسرا بولا۔ پہلے نے کہا، مجو تو ادھر دیکھ ذرا۔ فراز، تم ادھر دیکھو اور میں ادھر دیکھتا ہوں۔ وہ زخمی ہے اور زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے ورنہ چودھری صاحب ہمارا کیما کر دیں گے۔ بے فکر رہو جمیل، وہ ہم سے بچ کر نہیں جائے گا۔ دوسرے نے کہا تو میں نے دانتوں پر دانت جما دیے کیونکہ درد کی ایک تیز لہر میرے بازو میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے بعد وہ تینوں انتہائی عجلت میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان میں سے کسی کی توجہ یا خیال ادھر ریڑیوں کی طرف نہیں گیا تھا۔ جب انہیں وہاں سے گئے کافی دیر ہو گئی اور مجھے ان کی وہاں غیر موجودگی اور واپس نہ آنے کا دلی اطمینان ہو گیا تو میں جھکے جھکے انداز میں ریڑی کی آڑ سے نکلا اور محتاط نظروں سے قرب و جوار کا جائزہ لیتا ہوا سڑک پر پہنچا۔ مجھے دور دور تک چودھری باسط کا کوئی بھی کارندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے زخم سے خون رسنا تو بند ہو گیا تھا لیکن ٹیسیں بدستور اٹھ رہی تھیں۔ مجھے جلد از جلد اپنے زخمی بازو کا علاج کرنا تھا ورنہ بازو میں بارود کا زہر پھیلنے کا خطرہ تھا جس سے بازو کے ناکارہ ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ میں کشمکش میں مبتلا تھا کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر جیسے ایک خیال آیا تو میں مڑ کر فاروق پورہ والے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ میں اپنی طرف سے چودھری باسط کے کارندوں کو ڈاج دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھے سڑک پر تلاش کرتے رہیں گے اور میں دوبارہ گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں محتاط انداز سے چلتا ہوا گلی میں داخل ہو گیا۔ گھر کا دروازہ بند تھا لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے زبردستی توڑا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دستک دی تو چند لمحوں کے بعد اماں زلیخا کی نکاہت بھری آواز سنائی دی، کون ہے؟ اماں جی میں ہوں، میں نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ میں کون؟ اماں زلیخا نے تصدیق ضروری سمجھی۔ علی، میں نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے یک سی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ موسم میں خنکی کافی بڑھ گئی تھی۔ اچھا ٹھہرو، دروازہ کھولتی ہوں، اماں زلیخا نے کہا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا اور میں اماں زلیخا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ان کی پیشانی پر گومڑ سا بنا ہوا تھا جس پر نیل پڑ گیا تھا۔ میری تشویش بڑھی۔ او اماں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ بیٹا پہلے اندر آ جاؤ، وہ بدبخت تمہیں تلاش کر رہے ہیں، اماں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا تو میں جلدی سے اندر آ گیا۔ دروازے کے ایک پٹ کے 2 قبضے ٹوٹ گئے تھے، البتہ تیسرا نہیں ٹوٹا تھا اور وہ پٹ اسی کے سہارے کھڑا تھا۔ اماں زلیخا نے دونوں دروازوں کو جوڑ کر بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر قریبی دیوار کے ساتھ پڑی ایک بھاری سی میز دھکیل کر دروازے کے ساتھ لگانے لگیں تو میں نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی۔ میز کو دروازے کے ساتھ لگانے سے اب باہر سے آنے والا دروازہ آسانی سے کھول نہیں سکتا تھا۔ اماں جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا ان لوگوں نے آپ کو مارا ہے؟ میں نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ اماں زلیخا کو زخمی حالت میں دیکھ کر میں حقیقتاً بے چین ہو گیا تھا۔ اماں زلیخا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، بتاتی ہوں بیٹا، اندر کمرے میں چلو، کوئی تمہاری آواز نہ سن لے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اماں زلیخا کی بات درست تھی، تاہم میں نے کہا وہ اب نہیں آئیں گے، وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے کہیں دور نکل گئے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہے بیٹا، مصیبت بتا کر نہیں آتی، وہ جہاں دیدہ لہجے میں بولیں تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اپنی طرف سے چودھری باسط کے کارندوں کو چکمہ تو دے دیا تھا لیکن وہ میری تلاش میں دوبارہ اس طرف آ سکتے تھے۔ اس کا امکان تو تھا لیکن کم تھا یا زیادہ، یہ میں نے آنے والے وقت اور حالات پر چھوڑ دیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں انہیں چکمہ دے کر واپس اسی مکان میں آ گیا ہوں جہاں وہ مجھے مارنے آئے تھے۔ میں اماں زلیخا کو سہارا دے کر کمرے میں لے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھیں اور انہوں نے حیدر الماس کو بھی کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ بالآخر وہ تینوں دروازہ توڑ کر اندر آ گئے۔ ایک نے ان کے سر پر ریوالور کا بٹ مارا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئیں جبکہ باقی 2 کارندے چھت پر چلے گئے تھے۔ غم و غصے کی ایک تیز لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں زخمی ہوں۔
مگر اماں زلیخا کی نظر جب میرے زخمی بازو پر پڑی تو وہ پریشان ہو گئیں۔ ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتایا کہ گولی میرے بازو کو چھو کر گزر گئی ہے، اس لیے میں معمولی سا زخمی ہوا ہوں۔ بیٹا، گولی کا زخم تو معمولی نہیں ہوتا، وہ ناصحانہ انداز میں بولی۔ میں ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں۔ نہیں اماں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پر بیٹا، وہ کہنا چاہتی تھیں لیکن میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ اماں، کیا کوئی دوائی وغیرہ پڑی ہے؟ میں وہی لگا لیتا ہوں، زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ دوائی؟ اچھا، میں دیکھتی ہوں، اماں زلیخا نے کہا، اور پھر وہ کمرے سے چلی گئیں، جبکہ میں بستر پر بیٹھ کر اپنے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ گولی کے چھونے سے بازو کی جلد چھل گئی تھی اور گہرا زخم پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے بدستور ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور میں ضبط کیے ہوئے تھا۔ اماں زلیخا نے کچھ دوائیاں، اسپرٹ اور پٹیاں لا دیں۔ میں نے دوائیوں کے نام پڑھے تو وہ زخموں پر لگانے والی تھیں اور ایکسپائر ہونے میں 1 سال پڑا تھا۔ میں نے پہلے اسپرٹ سے اپنا زخم صاف کیا، پھر اس پر دوائی لگا کر پٹی باندھ دی۔ دوائی لگانے سے مجھے بے پناہ سکون اور ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ اماں زلیخا نے فوراً ہلدی ملا دودھ 1 گلاس بھی لا دیا تھا، جسے پیتے ہی مجھے اپنے جسم میں توانائی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اور کچھ چاہیے بیٹا؟ نہیں اماں، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا بیٹا، میں چلتی ہوں، تم اب آرام کر لو، اماں زلیخا نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مرینا کو فون کیا اور امی کی خیریت دریافت کی۔ مرینا نے بتایا کہ امی کی طبیعت قدرے بہتر ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔ ماموں اسلم بھی آئے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے ماموں اسلم سے بات کی تو انہوں نے گلے شکوے کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امی کی حالت اور روزینہ کے اغوا کے بارے انہیں کیوں نہیں بتایا۔ پھر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ جو کچھ ان سے ہو سکا وہ کریں گے، وہ اپنے تعلقات استعمال کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے استفسار بھی کیا تھا کہ میں کہاں ہوں، امی کے پاس کیوں نہیں ہوں، تو میں نے انہیں یہی بتایا کہ میں روزینہ کی تلاش کرتا پھر رہا ہوں، لیکن ہسپتال کے چکر لگاتا رہتا ہوں۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تو میں نے فون بند کر کے لائٹ آف کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے روزینہ کا دھندلا چہرہ ابھر آیا اور میں ماضی کی یاد میں کھو گیا۔ وہ میرے بچپن کی یاد تھی جب میں 12 سال کا تھا اور روزینہ 9 سال کی۔ امی کہا کرتی تھیں کہ میں بچپن میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، روزینہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس روز روزینہ اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک کر رہی تھی کہ میں اسے پینسل چھین کر صحن میں بھاگ گیا اور وہ شور مچاتی ہوئی میرے پیچھے دوڑی چلی آئی تھی۔ ہمارے ابو اور امی صحن میں بیٹھے تھے جبکہ مرینا امی کی گود میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ابو دیکھیں بھائی کو، میری پینسل چھین آئے ہیں، روزینہ چلاتی ہوئی ابو سے مخاطب تھی اور میں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ابو یہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے اس کی پینسل نہیں چھینی۔ ابو، بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، پینسل ان کے پاس ہی ہے، روزینہ معصومیت سے بولی تو ابو نے گھور کر پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ علی، بہت غلط بات ہے، شاباش، اس کی پینسل اسے واپس کرو، ابو نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو میں ہنس دیا۔ ایک شرط پر پینسل واپس کروں گا، میں نے شرط رکھی تھی۔ کیا شرط ہے؟ ابو بولے۔ آپ نے اسے چاکلیٹ لا کر دی ہے، مجھے بھی آدھی کھلائے گی۔ میں نے شرط بتائی تو ابو اور امی مسکرا دیے۔ کیوں میں آپ کو چاکلیٹ کیوں کھلاؤں؟ آپ کو بھی تو ابو نے لے دی تھی اور وہ آپ نے کھا لی ہے، روزینہ جلدی سے بولی۔ سوچ لو، میں نے وارن کیا تو وہ رو دینے والے انداز میں ابو اور امی کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو، اس کا انداز رو دینے والا تھا۔ میں کہا مار کر ہنس دیا۔ علی، بہن کو تنگ مت کرو، دو اسے پینسل۔ اس بار امی نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو میں نے پینسل روزینہ کو واپس کر دی اور وہ دوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا، چھوٹی بہنوں کو تنگ نہیں کیا کرتے، ابو نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ابو، روزینہ کو تنگ کر کے مجھے بہت مزہ آتا ہے، میں نے جواب دیا تو سب ہنس پڑے۔ اچانک دھندلاہٹ ختم ہو گئی اور ساتھ ہی منظر بھی غائب ہو گیا، البتہ میری آنکھوں میں نمی ضرور آ گئی تھی۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے آنکھیں میچ لیں تو 2 قطرے میری آنکھوں سے نکل کر میرے رخسار سے پھسلتے ہوئے تکیے میں جذب ہو گئے۔ آج مجھے پھر روزینہ شدت سے یاد آ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں تھی اور میں اسے کب تلاش کر پاؤں گا۔ اگلے روز منگل تھا۔ اماں زلیخا نے صبح ہی اپنے بھتیجے کو بلا کر دروازے کی مرمت کروا دی تھی۔ ان کے بھتیجے کا نام مراد تھا اور وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ اب دروازہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ میں اس دوران کمرے میں ہی رہا تھا، اس لیے اماں نے میرے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن چودھری باسط کے کارندے دوبارہ اس طرف نہیں آئے تھے اور یہ میرے حق میں بہت اچھی بات تھی۔ میں نے اپنے زخمی بازو کی پٹی دوبارہ کر لی تھی، دوائی لگانے سے ٹیسوں میں کمی آ گئی تھی
اسی شام ہی بابر عرف جوکر کے ذریعے مجھے حیدر الماس صاحب کی صحت کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ ان کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں مکمل ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا، اس لیے اب وہ اپنی کوٹھی پر ہی آرام کر رہے تھے۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا کہ کیا چودھری ساجد واپس آ گیا ہے یا نہیں، لیکن بابر نے بتایا تھا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، تو میں نے اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں نہ صرف ایک بار پھر تہیے دامن ہو جاتا، بلکہ میرے لیے چودھری ساجد تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ اب وہی مجھے چودھری ساجد تک پہنچا سکتے تھے، اس لیے میں نے ضبط کرتے ہوئے انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ یہ اذیت ناک لمحات میں کیسے گزار رہا تھا میں ہی جانتا تھا۔ میری ہر رات اور ہر دن کانٹوں پر بسر ہو رہا تھا۔ اگلے روز میں گھر پر ہی تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اماں زلیخا کچن میں میرے لیے سوپ بنا رہی تھیں اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میری حالت قدرے بہتر تھی اور ٹیسیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ اسی دوران میز پر پڑے میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو میں نے چونک کر سیل فون کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ سکرین پر میرے باس اسماعیل شاہد کا نام جگمگا رہا تھا۔ جب سے میں نے انہیں چودھری باسط اور شانی کے ساتھ دیکھا تھا، میرے دل میں شکوک و شبہات جڑ پکڑتے جا رہے تھے۔ میں نے کال اٹینڈ کرنے کے بعد سیل فون کان سے لگا لیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا، سر، چودھری باسط کے کسی ٹھکانے کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ یہ بات میں نے جان بوجھ کر پوچھی تھی۔ نہیں، ان کی نفی میں آواز سنائی دی۔ اس دن والے واقعے کے بعد سے میں محتاط ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ذریعے تمہیں ٹریس کیا جائے، اس لیے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا ہوں۔ تم بے فکر رہو، میں جلد ہی اس ریکٹ کو ٹریس کر لوں گا۔ وہ کتنی آسانی سے اور مطمئن ہو کر جھوٹ بول رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ واقعی بہت بڑے فنکار لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ سرکس چلاتے تھے، انہیں ہر طرح کا فن آتا تھا۔ وہ دوبارہ بولے تو ان کے لہجے میں کھوجنے کا عنصر شامل تھا۔ علی، کیا چودھری باسط کی تصویریں تم نے میڈیا کو دی ہیں؟ نہیں سر، میں نے برجستہ جواب دیا۔ تو پھر کس نے میڈیا کو دی ہیں؟ وہ الجھے۔ پتہ نہیں سر، میں نے جواباً کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ چودھری باسط تصویریں میڈیا کو دینے والے کو تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کا شک یقیناً تم پر ہی ہوگا۔ سر، کیا آپ کی چودھری باسط سے دوستی ہے؟ میں نے اچانک ہی یہ سوال کر ڈالا۔ میری؟ اسماعیل شاہد بے ساختہ بولے تھے تو میرے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ان کی آواز میں کھوکھلا پن بھی شامل تھا۔ کیا مطلب؟ سر، مطلب واضح ہے۔ میں نے لہجے کو حد المقدور نرم رکھتے ہوئے کہا، چودھری باسط آپ کا دوست ہے۔ میں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے اور آپ نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ اس کے بیٹے نے میری بہن اغوا کر لی اور آپ جانتے بوجھتے مجھ سے چھپاتے رہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ اس گھٹیا انسان اور اس کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے ہیں۔ انہی دونوں باپ بیٹے کی وجہ سے میری بہن آج نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہے۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے کہا ہے کہ چودھری باسط میرا دوست ہے؟ ان کا لہجہ بدستور کھوکھلا تھا۔ اس بات کو چھوڑیں کہ مجھے کس نے کہا ہے، میں نے جواباً کہا۔ البتہ میں نے آپ کو ایک ہوٹل میں چودھری باسط اور شانی کے ساتھ دیکھا ہے۔ اگر آپ کو میں خود نہ دیکھتا تو شاید کبھی بھی اس بارے میں بات نہ کرتا اور نہ ہی یقین کرتا۔ مجھے بے حد افسوس ہے سر، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا۔ دوسری طرف بھی گہرا سناٹا چھا گیا تھا، جیسے اسماعیل شاہد صاحب کو سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ تقریباً 20 سیکنڈ خاموشی کے بعد وہ ہنکاری بھرتے ہوئے بولے، علی بیٹا، آئی ایم سوری۔ میں تمہیں چودھری باسط کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید میں اس لیے رک گیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں اس کی طرفداری کر رہا ہوں اور اسے بچانا چاہتا ہوں۔ سر، برا نہ مانیے گا، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ چودھری باسط اور اس کا بیٹا لڑکیوں کی سمگلنگ والے گینگ سے وابستہ ہیں، اور آپ بھی۔ میں نے کہا۔ وہ میری بات سمجھ گئے تھے، اس لیے میری بات درمیان میں ہی اچک لی اور صفائی دینے لگے۔ نہیں علی بیٹا، جو کچھ تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میرا یقین کرو، مجھے تو تمہاری زبانی ہی معلوم ہوا تھا کہ چودھری باسط ایسا گھناؤنا دھندا کرتا ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان کے لہجے کا کھوکھلا پن اس بات کا غماز تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان سے صحیح طرح سے جھوٹ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، سر، آپ کو چودھری باسط کے گھٹیا بزنس کا پتہ تو چل ہی گیا ہے، پھر تو آپ چودھری ساجد کو بھی جانتے ہوں گے، وہ بھی چودھری باسط کے ساتھ کام کرتا ہے۔ نہیں، مجھے لگا وہ اس بار ڈھٹائی سے بولے تھے۔ چودھری ساجد کے بارے میں نہیں جانتا، البتہ اگر تم مجھے کچھ وقت دو تو میں چودھری باسط سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اگر ایسا ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں نے گویا انہیں باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان کا احسان مند ہوں گا۔ مہربانی والی کوئی بات نہیں علی، انہوں نے کہا، جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں، ایک ضروری کال آ رہی ہے، تم اپنا فون آن رکھنا، میں پھر بات کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کہا، میں آپ کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تو میں نے سیل فون میز پر رکھ دیا۔ نہ جانے میرا دل کیوں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسماعیل شاہد صاحب چودھری ساجد کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے میرے سامنے چودھری باسط کا دوست ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا، اب بھی مجھے لگا تھا کہ وہ چودھری ساجد کے بارے میں جاننے کے باوجود انتہائی صفائی سے جھوٹ بول گئے ہیں۔ بہرحال اب مجھے ان کی کال کا انتظار تھا۔ ان کا فون آنے کی خاطر میں نے اپنا فون بھی آن رکھا تھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ میں گھاگ شکاریوں کے گھیرے میں تھا اور وہ میرے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ میں یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ آج جدید ٹیکنالوجی کی بدولت فون منٹوں میں ہی ٹریس ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن بھی تھا کہ میرا فون ٹریس ہو چکا ہو، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میرے اندر جوش اور ولولہ ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ میرے ذہن پر چودھری ساجد، چودھری باسط، شانی اور اب اسماعیل شاہد صاحب سوار تھے۔ اسماعیل شاہد صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے فون آف نہیں کیا تھا۔ اپنے باس کی کال کا انتظار کرتے ہوئے نہ صرف رات بیت گئی بلکہ دوسرے روز دوپہر بھی ہو گئی۔ میری بے چینی ہنوز برقرار تھی۔ اماں زلیخا کچن میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ صبح ہی مرینا سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ امی کی حالت اب بہتر ہے۔ امی بڑے ماموں کے سینے سے لگ کر خوب روئی تھیں۔ وہ بار بار روزینہ کو پکار رہی تھیں اور ماموں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جس حد تک ہو سکا وہ روزینہ کی تلاش میں مدد کریں گے۔ میں چشم تصور میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بے حد جذباتی منظر ہوگا۔ اگر میں بھی وہاں موجود ہوتا تو شاید میں بھی خود پر قابو نہ رکھ پاتا۔ کہتے ہیں کہ مرد نہیں روتے، مرد آخر کیوں نہیں روتے؟ کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتے، یا وہ پتھر کے انسان ہوتے ہیں؟ مرد بھی روتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا درد، غم اور کرب کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن ان کی اندرونی کیفیت بہت دردناک ہوتی ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے حیدر الماس سے بات کرنی چاہیے اور ان سے چودھری ساجد کے حوالے سے اپ ڈیٹ لینے کے ساتھ ساتھ انہیں اسماعیل شاہد صاحب کی کال کے بارے میں بھی بتا دوں۔ اسی غرض سے میں ان کا نمبر پنچ کر رہا تھا کہ اسی لمحے میرے سیل فون پر اسماعیل شاہد صاحب کی کال آ گئی۔ ان کا نام سکرین پر دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی اور میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً انہوں نے چودھری ساجد کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ میں نے حیدر الماس صاحب کو کال کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اپنے باس کی کال ریسیو کر لی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، علی جلدی سے میری کوٹھی پر پہنچ جاؤ۔ کیا آپ نے چودھری ساجد کے بارے میں معلوم کر لیا ہے؟ میں نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ پرمسرت لہجے میں بولے، تم میرے پاس پہنچو، ہم دونوں ہی چودھری ساجد کے پاس چلتے ہیں۔ آج میں اس سے تمہاری بہن کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ میں خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، میں آ رہا ہوں۔ اسماعیل شاہد صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا تو میں نے سیل فون آف کر کے جیب میں رکھا اور دوسرے فون سے حیدر الماس صاحب کو کال کرنے لگا۔ میں انہیں اسماعیل شاہد صاحب کی کال کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے استفسار کیا، علی مجھے اماں زلیخا نے بتایا تھا کہ کچھ غنڈوں نے گھر پر دھاوا بول دیا تھا اور تم زخمی بھی ہو گئے ہو۔ جی جناب، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا، زیادہ نہیں، ہلکا سا زخمی ہوا ہوں، لیکن اب ٹھیک ہو چکا ہوں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ خفگی سے بولے تو مجھے افسوس ہوا کہ واقعی انہیں نہ بتا کر میں نے غلطی کی ہے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے کہا۔ وہ ہنکارا بھرتے ہوئے بولے، اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چودھری باسط کو تمہاری وہاں موجودگی کا علم کیسے ہوا، وہ تو انتہائی خفیہ جگہ تھی۔ یہی کچھ میں نے بھی سوچا ہے، میں نے بتایا۔ مجھے لگتا ہے میرے کسی آدمی نے غداری کی ہے، حیدر الماس صاحب بولے، ورنہ اس گھر کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جرائم کی دنیا میں نا تجربے کار تھا، اس لیے میں کیا کہہ سکتا تھا، لیکن ان کا خدشہ یقیناً صحیح تھا۔ ان کے گینگ میں کوئی ایسا تھا جس نے غداری کی تھی۔ علی، تم نے چودھری باسط کے شودوں کو ڈاج تو دے دیا ہے، لیکن وہ دوبارہ بھی وہاں آ سکتے ہیں۔ حیدر الماس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تم فوراً وہاں سے نکلو اور ذکریہ ٹاؤن والے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ، وہ تمہارے لیے محفوظ جائے پناہ ہوگی۔ میرے آدمی بھی وہاں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں آج پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا۔ فی الحال میں اپنے باس اسماعیل شاہد صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ اسماعیل شاہد؟ یکلخت ان کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی تو میں بھی ان کے غیر معمولی رویے پر ٹھٹک گیا۔ کیا تم اسماعیل شاہد کے ملازم ہو؟ جی ہاں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اس بار چونکنے کی باری میری تھی
اور ان کا بزنس کیا ہے؟ ان کی مختلف شہروں میں سرکس چلتی ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کیا تم اب اس سے ملنے جا رہے ہو؟ جی ہاں۔ اس سے ملنے نہ جاؤ۔ کیوں؟ میں حیران رہ گیا۔ ابھی تمہارے لیے خطرہ ہے۔ یہ بات میں تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حیدر الماس نے کہا، مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں تمہیں یہی نصیحت کروں گا۔ میں نے تمہیں کیوں روکا ہے اس بارے میں بھی بتا دوں گا۔ کوئی تو خاص بات تھی جس کی وجہ سے حیدر الماس صاحب مجھے اسماعیل شاہد صاحب سے ملنے سے منع کر رہے تھے۔ یہ میرا وہمہ بھی ہو سکتا تھا، تاہم میں نے کہا، لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیوں نہیں آیا تو میں ان سے کیا کہوں؟ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے۔ احسان اپنی جگہ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ نقصان میں رہو گے۔ حیدر الماس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تم ذکریہ ٹاؤن پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں، پھر میں تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ میں یکلخت چونکا۔ ہے سرپرائز، حیدر الماس نے جواب دیا، تھوڑا انتظار کرو اور فوراً وہاں سے نکلو۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، ظاہر ہے اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جناب۔ انہوں نے مزید دریافت کیا، یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے باس کو اپنی اماں اور بہن کے بارے میں تو نہیں بتایا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا کیا، وہ بولے، اسے کچھ بتانا بھی نہیں۔ ان کی گفتگو بے حد پر اسرار تھی۔ میرا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہنا چاہا لیکن انہوں نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ مجھے انہیں کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچانا ہوگا۔ تم اس طرح کرو کہ تم پہلے ہسپتال پہنچ جاؤ، میں کیسر کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں اور تمہاری فیملی کو لے کر محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دے گا جہاں تمہاری فیملی اطمینان اور سکون سے رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حیدر الماس صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ مزید بولے، اور ہاں، میری آخری بات سن لو۔ جی کہیں، میں نے کہا۔ وہ بولے، اپنا سیل فون آف کر دو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم جس کمپنی کا نمبر استعمال کر رہے ہو، چودھری باسط نے تمہیں ٹریس کرنے کے لیے، تمہاری لوکیشن معلوم کرنے کے لیے اس کمپنی سے رابطہ کیا ہے۔ اس لیے اب تم اپنا نمبر آف کر دو۔ اگر چودھری باسط کو تمہاری لوکیشن معلوم ہو گئی تو وہ بلا تاخیر وہاں ریڈ کر دے گا۔ عین اسی لمحے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ دستک دینے کا انداز عام سا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی آیا ہے، میں نے مدھم آواز میں حیدر الماس کو بتایا۔ او، کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ انہوں نے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تم جلدی سے کہیں چھپ جاؤ، جو کوئی بھی ہو سامنے مت آنا، حیدر الماس نے جلدی سے کہا۔ اس کے جاتے ہی تم فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ میں نے حیدر الماس کو ہاں میں جواب دینے کے بعد کال کاٹ دی۔ اسی لمحے اماں زلیخا بھی کچن سے نکل آئی تھیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ شاید میرا بھتیجا ہو، اماں زلیخا نے جواب دیا۔ تم کمرے میں چلے جاؤ۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے دروازہ بند نہ کیا بلکہ ایک پٹ کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں غیر معمولی انداز میں تیزی آ گئی تھی۔ کون ہے؟ مجھے اماں زلیخا کی آواز سنائی دی۔ پھپھو، میں ہوں، مراد۔ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو میں نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ اماں زلیخا کا بھتیجا تھا۔ وہ اچانک اس وقت یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے سوچا۔ اماں زلیخا نے دروازہ کھول دیا تھا اور وہ اندر آ گیا۔ کیا کام ہے بیٹا؟ اماں زلیخا کی آواز سنائی دی۔ پھپھو، پوچھنے آیا تھا کہ دروازہ تو ٹھیک ہے نا، دوبارہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ مراد نے کہا۔ ہاں بیٹا، اماں زلیخا بولی، تو بہت بڑا کاریگر ہے، تیرا بنایا ہوا دروازہ دوبارہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ میں نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر کھوجتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، پھپھو، کیا یہاں کوئی آیا ہوا ہے؟ اماں زلیخا نے جواب دیا، نہیں بیٹا، یہاں کون آ سکتا ہے؟ میز پر اخبار پڑا ہے نا، اس لیے پوچھ لیا۔ کیونکہ حیدر صاحب اکثر یہاں آتے رہتے ہیں نا، مراد نے جواب دیا۔ اماں زلیخا نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، میں صبح سبزی لینے گئی تھی تو یہ اخبار مجھے گلی میں پڑا ملا تھا تو میں اسے اٹھا کر لے آئی۔ اچھا پھپھو، میں چلتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اس نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ مراد تو واپس چلا گیا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں وسوسے سر ابھار چکے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میری چھٹی حس پھر بیدار ہو چکی تھی۔ اماں زلیخا دروازہ بند کر کے واپس کچن میں چلی گئی تھیں۔ مراد نے جس طرح میز پر پڑے اخبارات کو دیکھ کر بات کی تھی، اس سے میں ٹھٹک گیا تھا۔ گو اماں زلیخا نے تو بہانہ بنا کر بات کر لی تھی، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ مراد مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے اپنی ضروری چیزیں اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں منتقل کی اور اماں زلیخا کو جانے کا بتانے کے لیے کچن میں آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو استفہامیہ لہجے میں پوچھا، بیٹا کیا کہیں جا رہے ہو؟ جی اماں، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، حیدر صاحب نے بلا لیا ہے۔
آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میری خدمت کی۔ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم میرے بیٹے ہو، جانتے ہو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے تم اور حیدر دونوں میرے بیٹے ہو۔ کھانا تو کھاتے جاؤ، حیدر صاحب کے ساتھ ہی کھا لوں گا، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے فوری طور پر مجھے پہنچنے کا کہا ہے۔ اماں زلیخا نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر میں نے آگے بڑھ کر اماں زلیخا کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا تو انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر میں انہیں اللہ حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ گلی میں ہلکی پھلکی چہل پہل تھی، کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور گلی سے نکل کر قرب و جوار میں دیکھتا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔ میں گلی مڑا تو ایک گھر کے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تانک جھانک کر رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے آ رہی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بال ایک سائیڈ پر جھول رہے تھے۔